आगाज़ तिलावत कलाम पाक से होता है। तिलावत कलाम पाक के लिए मुल्तमिस हूँ कारी अब्दुल रऊफ सईदी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी जअल फिस्समाइ बुरूजा। सुभानअल्लाह। वजअल फीहा सिराजन वक़मरन मुनीरा। सुभानअल्लाह। वहुवल्लज़ी जअलल लैला वन्नहारा खिल्फतन लिमन अरादा अन यज़्ज़क्करा औ अरादा शुकूरा। सुभानअल्लाह। वइबादुर रहमान वहुवल्लज़ी जअलल लैला वन्नहारा खिल्फतन लिमन अरादा अन यज़्ज़क्करा औ अरादा शुकूरा। वइबादुर रहमान सुभानअल्लाह। सुभानअल्लाह। वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौनन वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून। सुभानअल्लाह। 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 माशाअल्लाह। वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौनन वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। सुभानअल्लाह। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन वक़ियामा। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आयात बय्यिनात से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुअत्तर फरमा रहे थे जनाब कारी अब्दुल रऊफ सईदी साहब। आका कुरान तेरी रहमत का दीवान नज़र आया,
قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، تیری صورت کا تیری سیرت کا عنوان نظر آیا، ما زاغ ہیں آنکھیں تو والشمس ہے رخ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ ناظرین، فیض رمضان خصوصی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں، اور رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں نزول قرآن کے مہینے میں آپ قرآن مجید کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے۔ میرے ساتھ آج کے مہمان سراخواہ موجود ہیں جناب حافظ محمد مطہر قادری صاحب۔ ان سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش فرما کر ہمارے دلوں کو محظوظ فرمائیں گے۔ وسلم عليك يا حبيب الله کوئی دنیا نہیں ہوتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر، یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کہ بخشش میں یہ رتبہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب، منبر واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، اور یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھے کو نصیب کہ میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، اور کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے
کچھ محض پیامی خدا کا جانے، ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ کتنا فرش والے آقا تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کئی نسلوں سے کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بابا، یہیں طفلیوں جوانی کے بتائے محسال، اب بڑھاپے میں خدا ہمیں دودھ سے نہ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑکیاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے جناب حافظ محمد مطہر قادری صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز و انداز میں مزید وسعتیں برکتیں عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں یہ خصوصی ٹرانسمیشن فیض رمضان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم روزانہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اور درود پاک کی فضیلت، اس حوالے سے انشاءاللہ آج ہم اپنے مہمان اسکالر سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فیض رمضان، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان۔ جیسے لوہا ایک دھات تو ہے مگر یہ سونا نہیں، اسی طرح ہر پلاسٹک 100% خالص فرنیچر گریڈ مٹیریل نہیں، صرف بوس پیورو دے 100% خالص معیار کی ضمانت، بنائے بوس ریلیکسو کو 100% رسک فری۔ بوس ریلیکسو کے رنگ انتہائی خوشنما، دلکش اور جاذب نظر۔ بوس ریلیکسو دے 20 سال اور پڑے صرف 81 روپے میں فی سال۔ تو دھوکے سے بچیے، کیونکہ صرف بوس پیورو ہے پہچان اسٹرانگسٹ ریلیکسو چیئر کی، فرام دا ہاؤس آف بوس۔ سٹیزن لگژری ڈیزائنر کلیکشن چارم، پاکستان کی سب سے زیادہ مضبوط پلاسٹک چیئرز، پریسٹیج 5 kg سالڈ پلاسٹک، کیونکہ ہم ہی سوچتے ہیں سب سے اسٹائلش، سٹیزن، انوویٹو، ڈیوریبل، کمفرٹیبل۔ اچھی واشنگ مشین خریدنا ایک مشکل کام، مگر جی ایف سی فینس نے کیا یہ کام آسان اور لائے جی ایف سی واشنگ مشین۔
इसमें लगी ताकतवर मोटर जो बनी इलेक्ट्रिकल स्टील शीट और 100% कॉपर वायर से, इसीलिए चले पूरी ताकत से और बिजली भी बचाए। बड़े टब की वजह से ज्यादा कपड़ों की करे जम के धुलाई, इधर उधर की छोड़े, सिर्फ GFC वॉशिंग मशीन लाए। GFC होम अप्लायंसेज, हम करते हैं साथ चलने का वादा। फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं खसूसी ट्रांसमिशन फैज़ रमज़ान के अंदर। आज के हमारे जो मेहमान स्कॉलर हैं हमें उन्होंने ज्वाइन किया है हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शफ़ीकुल्लाह अल-बदरी अस-सिद्दीकी साहब, चेयरमैन हैं मुत्तहिदा मिलाद कौंसल मुल्तान के। आपको खुशामदीद कहते हैं जी, आपने वक्त अता फरमाया, तशरीफ़ लाए। मेरे साथ आपको मैंने बताया कि मेहमान सनाखा जनाब हाफिज़ मोहम्मद मुताहिर कादरी साहब भी मौजूद हैं। राम साहब, हम रोज़ाना एक नए मौजू लाने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर लोगों को आगाही हासिल हो। आज का जो हमारा मौजू है वो शमाइल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दरूद पाक की फ़जीलत के हवाले से है। ये बताइएगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा खैर साबिक़ा कुतुब में जो आया है उस हवाले से कुछ बयान फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी कुतुब आसमानी कुतुब में आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व मुबश्शिरन बिरसूलिन याति मिन बादि इस्मुहु अहमद। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अलैहि व सहाबिहि या नूरल्लाह। सबसे पहले आपको इस ट्रांसमिशन की फैज़ रमज़ान ट्रांसमिशन की बहुत मुबारकबाद और अल्लाह तबारक व तआला आपका ये अमर मुबारक के लोगों को नेकी की दावत देना और बुराई से रोकना और तबलीग दीन कर रहे हैं आप। अल्लाह ताला ये आपकी सही मुबारक कबूल फरमाए और अजर अज़ीम अता फरमाए, दारैन की साथ अता फरमाए। देखिए अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा मुबारक साबिक़ा कुतुब के अंदर जो आया है उसका ज़िक्र मुबारक कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में ख़ुद आ गया कि हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वह मुबश्शिरन बिरसूलिन याति मिन बादि इस्मुहु अहमद है। लोगों में तुम्हें बिशारत देता हूँ उस रसूल की जो मेरे बाद तशरीफ़ लाएंगे जिनका नाम अहमद होगा। अब आइए दीगर कुतुब की तरफ चलते हैं। तो इंजील बरनबास बाब नंबर 82, इंजील बरनबास बाब नंबर 82 के अंदर ये बाकायदा रिवायत मौजूद है। वो बयान करते हैं कि हज़रत सैयदना ईसा इब्न मरियम आप तशरीफ़ फरमा थे और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा खैर भी फरमा रहे हैं, लोगों को दीन की दावत दे रहे हैं, वाज़ व नसीहत की बात कर रहे हैं। जब आप ये बयान फरमा रहे हैं तो एक औरत खड़ी हुई और कहने लगी, ए ईसा बड़ी मुबारक है वो माँ जिसने आपको पैदा किया, बड़ी बरकतों वाली, इज़्ज़तों वाली, रिफ़तों वाली वो माँ है जिसने आपको पैदा किया। जब आपने अपनी वालदा हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा की तारीफ़ सुनी तो आप खुश हुए, लेकिन एक जुमला इरशाद फरमाया, आपने फरमाया ए औरत सुन, मेरी माँ से बढ़कर बरकतों वाली, इज़्ज़तों वाली, रिफ़तों वाली एक माँ आने वाली है जिसका नाम जो खातमुन नबीयीन अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ आमीना होंगी। अब ये देखिए साबिक़ा कुतुब में पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का भी तज़किरा मौजूद है। अब आई अगली बात, और हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने जब अपने हवारियीन में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का तज़किरा बयान किया, उन्हें हुज़ूर की निशानियाँ बयान की, उन्हें हुज़ूर के शमाइल बयान किए, उन्हें हुज़ूर का तज़किरा खैर बयान किया, हुज़ूर का हुलिया मुबारक, निशानियाँ, मोजज़ात, हर चीज़ बयान की। और यहाँ तक कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने तो यहाँ तक फरमाया है कि ये जो यहूद व नसारा हैं ये हुज़ूर सरवर दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारुफ़ को, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, इज़्ज़त, मकाम, आपकी निशानियों को अपनी औलाद से भी ज़्यादा करीब से जानते हैं, यानी इतना अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया। अब ये देखिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों जिस नबी की मैं तुम्हें बात कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों ने जब आपकी ज़बान मुताहरा से हुज़ूर सरवर दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल सुने, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शमाइल सुने, हुज़ूर के मोजज़ात सुने, तो उन्होंने अर्ज़ की कि ए ईसा इब्न मरियम आपसे भी ज़्यादा वो नबी
اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہیں اور فضیلت کے حامل ہیں، جن کی آمد کا ذکر آپ فرما رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ ابن علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے لوگو، اگر وہ نبی یہاں تشریف لے آئیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اعزاز مل جائے کہ ان کے نالین کے تسمے کھول لیں تو یہ عیسیٰ کے لیے بہت بڑی سعادت۔ اللہ اکبر، جی وہ بیان۔ اور اب آپ یہ دیکھیے تیسری روایت جو انجیل برناباس کے اندر باب نمبر 82 کے اندر آئی، اور وہ کیا کہ عیسیٰ ابن مریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر کریں۔ اب آپ دیکھیں قرآن کے اندر آیا نا کہ تمام نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، اس سے پہلے تمام ارواح سے جو قیامت تک آنے والی تھی، الستو بربکم قالوا بلا، سب نے کہا کہ ہاں مولا تو ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صرف فقط نبی رسول پیغمبروں کی ارواح مقدسہ سے عہد لیا کہ جب تم اپنا دور نبوت رسالت پاؤ، لوگوں کو دین کی دعوت دو، لوگوں کو دین کے بارے میں بتاؤ، تو تم نے اپنی نبوت کی، جب تمہاری نبوت اوج ثریا پہ پہنچ جائے، معراج پہ پہنچ جائے، اور جب تم اپنی نبوت اور پیغام رسالت کو تمام کر چکو، تب کیا کرنا؟ میرے محبوب خاتم النبیین احمد مجتبیٰ وجہ تخلیق کائنات رحمت للعالمین راحت للعاشقین مراد المشتقین حضرت احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرنا، اور فرمایا اگر تمہیں یہ نصیب ہو جائے سعادت کہ تم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو پالو، تو پھر ان پر ایمان لے آنا اور ان کی تقویت کرنا۔ اور یہ دعا تمام انبیاء رسول، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے کہ مولا یہ امت مصطفیٰ ہمیں مجھے عطا فرما دے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں جب فضائل سنے کہ وہ ساری زندگی کی بے ریا عبادت کا ثواب سے بڑھ کر اس بندہ مومن مسلمان کو ثواب مل رہا ہے کہ فجر کی جو 2 سنتیں پڑھ لے، تو آپ نے کہا مولا وہ امت مجھے دے دے، اور پھر یہ بھی کہا کہ مولا مجھے اس امت کا حصہ بنا دے۔ تو یہ دعا فقط حضرت عیسیٰ ابن مریم آپ کی قبول ہوئی۔ اور اب یہ دیکھیے انجیل برناباس باب نمبر 82 میں بالکل بات کو اختتام کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب حضور کا حلیہ بیان کیا، اب یہ کیونکہ آج کا پروگرام شمائل مصطفیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا تو جتنے عیسائی موجود تھے آپ کے ماننے والے کلمہ گو، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کر دیا اور پکارنے لگے، اے احمد اکبار آجا دیدار کرا جا، اے احمد اکبار آجا دیدار کرا جا، اے احمد اکبار آجا دیدار کرا جا۔ جب یہ کیفیات لوگوں کے اوپر طاری ہو گئی تو یہ فریضہ سر انجام دیا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، اور دیگر بھی اس کے علاوہ بہت سی روایات موجود ہیں حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی۔ اور خود خداوند قدوس نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فقال کا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا اپنے آپ کو عیاں کروں تو میں نے نور مصطفیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، حضور کا تذکرہ خیر دنیا بننے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، ہر نبی نے ہر رسول نے حضور کی آمد کا ذکر بیان کیا ہے، لوگوں کو بتایا ہے، اور یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ فرمایا جو جس کو قرآن میں اللہ نے بیان فرما دیا، مبشرم برسول یأتی من بعدہ اسمہ احمد، کہ لوگوں تمہیں بشارت دے رہا ہوں اس نبی کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے، جن کا نام عرشوں پہ احمد، زمین پہ محمد ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوب، بہت ہی آسان انداز میں جو میں نے سوال کیا کہ سابقہ آسمانی کتب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تذکرہ مبارکہ آیا، اس حوالے سے جناب حضرت علامہ مولانا محمد شفیق اللہ صاحب اپنی گفتگو فرما رہے تھے، اس حوالے سے ہمارے دلوں کو محظوظ فرما رہے تھے۔ علامہ صاحب یہ تو تھا جو سابقہ کتب میں اس کا ذکر آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ خیر آیا۔ اب جو احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبرکہ وسلم میں جو حلیہ مبارک کا ذکر آیا، اس حوالے سے ذرا فرمائیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں والضحیٰ واللیل اذا سجا دوسرے ایک اور مقام پہ الم نشرح لک صدرک بیان کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا نور، تو سراپا نور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اوڑھنی کا بیان، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کا بھی ذکر بیان فرمایا۔ اب آپ یہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا نور، حلیہ مبارکہ، شمائل مبارکہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، اور
ترمذی شریف میں نقل ہوئے. اب وہ فرماتے ہیں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات شیر خدا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا فرزند ارجمند بڑے بیٹے حضرت امام حسن مجتبی حضور کے نواسے اب حضور کا حلیہ بیان فرما رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل مبارک فرما کر باہر تشریف لاتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف مبارکہ دو حصوں میں ہو جاتی اور مانگ مبارک کا ظہور ہوتا. اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت منظر ہوں گے جب اس آسمان نے چمکتے سورج نے وہ منظر دیکھا ہوگا جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف عنبری غسل مبارکہ کے بعد اس طرح ظاہر ہوئی ہوں گی. اور وہ نور والی زلف مبارکہ جس کی شان یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو زلف مبارکہ نصیب ہوئی. اب فرماتے ہیں میں گھر لے کر آیا, میں نے اپنے حجرے مبارکہ میں عبادت گاہ کے اندر اس کو میں نے سجایا, با ادب انہیں تشریف فرما کیا, اور میں جب باہر نکلا بند کیا وہ حجرہ مبارک تو اندر سے قرآن مجید و فرقان حمید کی تلاوت کی سماعت میں نے کی آواز. تو فرماتے میں اندر داخل ہوا, میں نے دیکھا کوئی پڑھنے والا تو نظر نہیں آ رہا, لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک حضور کی زلف مبارکہ زلف عنبری کے وہ دو منہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوٹے, عرض کرنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا میں دیکھ کر آ رہا ہوں کہ میں نے وہ جو دو زلف مبارکہ آپ کی منہ مبارک مجھے جو نصیب ہوئے میں نے جس کمرے میں رکھے حجرے مبارک میں رکھے وہاں سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے, لیکن قاری قرآن نہیں دیکھ سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جہاں پر میرے منہ مبارک ہوں, میرے تبرکات ہوں, وہاں پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں, قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور میری ذات پہ درود و سلام بھی پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارکہ کی بات ہے. اب آپ یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارکہ کی شان. حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چاندی کی شیشی کے اندر, چاندی کی شیشی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک زلف مبارکہ اور ریش مبارکہ کے منہ مبارک انہوں نے محفوظ کر رکھے تھے. مدینہ طیبہ میں یہ بات مشہور تھی, اگر کوئی طبیب سے علاج میں شفا یاب نہیں ہو رہا شخص اور بیمار ہے, وہ کیا کرتا, پانی کا ایک پیالہ لے آتا اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عرض کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپہ نور صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک والی شیشی جو چاندی کی شیشی مبارک کا ہے اس کو اس کے اندر غسل فرما دیں. یعنی ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک نہیں, جس شیشی مبارک میں اللہ اکبر وہ منہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں حضور کی زلف عنبری, اللہ اکبر, اس کو جب گھمایا جاتا اور پانی پلایا جاتا وہ آب شفا ہو جاتا اور مہلک مرض بھی دور ہو جاتا اور انسان شفا یاب ہو جاتا. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھ کے باہر تشریف لاتے فجر کے وقت اور دیگر نمازوں میں تو مدینہ طیبہ کی بچیاں بچے خواتین پانی کے پیالے لے آتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے حضور اپنا دستے مبارک اس میں ڈال دیں, ید اللہ والا دستے مبارک اس میں ڈال دیں, اور وہ اس کو شفایاب ہو جاتے اپنی بیماریوں سے. اور مدینہ طیبہ میں کوئی طبیب وہاں ٹکتا نہیں تھا, کیوں؟ وہ کہتا تھا حضور یہاں کوئی بیمار ہوتا ہی نہیں. ارے وہ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں جن کی آنکھیں دیدار مصطفیٰ علیہ السلام کا. اب یہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارکہ پر ہمیشہ امامہ مبارک سجایا یا پھر ٹوپی مبارک لازمی ہوئی. ننگے سر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے, یہاں تک کہ آرام فرما بھی رات کو ہوتے تو سر مبارک ڈھانپا ہوا ہوتا. اور اب یہ دیکھیے کہ سرکار سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 14-15 رنگوں کے امامے پہنے, یعنی ہر رنگ کا امامہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے. اور سرکار پسند فرماتے تھے اور انگشت مبارکہ کا اشارہ ایک مرتبہ فرمایا امامے کی طرف اور فرمایا لوگوں فرشتوں کے سروں کے تاج اس طرح ہوتے ہیں. اور حضور سراپہ نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک نمازی نماز امامے کے ساتھ ادا کر لیتا ہے, نماز تو پڑھنی لیکن امامے کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو وہ آپ 27 گنا بڑھ جاتا ہے. تو اب یہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو زلف عنبری ہیں حضور سراپہ نور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے امامہ مبارک کے اندر محفوظ کرتے, اور ہر جنگ کے اندر وہ فتح یاب اسی لیے ہوتے کیونکہ ان کی ٹوپی مبارک میں امامہ مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہوتے. اور ایک جنگ ایسی بھی آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں صحابہ کرام کو زیارت
زیارت عطا فرمائی اور ان کے خواب میں تشریف لا کے فرمایا کہ تم لوگ یہاں پر موجود ہو، وہاں پر خالد بن ولید مارکا کتنے دن سے سر نہیں کر پا رہے، فوراً ان کی امداد کو تم لوگ پہنچو۔ اب ادھر سے قافلہ صحابہ کرام کا فوراً اعلان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اور حضور نے حکم دیا کہ فوراً اس جنگ میں شریک ہو، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امداد کرو، ان کا ساتھ دو۔ اب جو جا رہے ہیں انہوں نے کیا دیکھا، ایک تیز گھوڑ سوار ہے جو ان کو کراس کرتا ہے اور آگے جلدی اسی میدان کی طرف جا رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے۔ اب انہیں محسوس ہوا شاید یہ کوئی جاسوس ہے جو اسلام کے خلاف کوئی کارروائی کر رہا ہے، تو جو جنگی تدبیریں ہیں باہر کے اس کو فالو اپ کرتے ہوئے انہوں نے اس کو روکا۔ اب جب اس کے چہرے سے نقاب اتارنے لگے، دیکھ سکیں کہ کون ہے یہ اور کوئی راز ہے، کوئی خط ہے، کوئی معاملہ کیا لے کے جا رہا ہے، کوئی چیز ایسی، تو انہوں نے فرمایا اے صحابہ رسول میرے قریب مت آنا، میرے چہرے کو مت چھونا، میرے جسم کو مت چھونا، میں خالد بن ولید کی بیوی ہوں، ان کی اہلیہ ہوں۔ انہوں نے کہا، صحابہ کرام متعجب ہوئے، انہوں نے کہا آپ کو یہاں آنے کی اور اتنی رفتار میں جانے کی میدان کی طرف کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ خالد بن ولید وہ ٹوپی، وہ امامہ مبارک جس میں میرے منہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ گھر بھول گئے اور وہ مار کا سر نہیں ہو رہا، جاؤ ان کو یہ پہنچا کے آؤ میرے منہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم والی ٹوپی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک والی ٹوپی مبارکہ ان تک پہنچائی گئی، اور اسی دن جس دن یعنی اسی جنگ کے دوران جا کر آپ کی اہلیہ نے ان کو وہ ٹوپی دی اور حضور کا فرمان سنایا، اور اسی دن وہ جنگ فتح میں بدل گئی جو کتنے دنوں سے مار کا فتح نہ ہو رہا تھا۔ یہ حضور کے منہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیشانی مبارکہ تھی وہ کشادہ تھی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارکہ پہ ایک رگ مبارکہ کا یہاں سے ظہور ہوتا جب عالم جلال میں ہوتے، اور جب یہ رگ مبارکہ ظاہر ہوتی صحابہ جان جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت جلال میں ہیں، اور جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارکہ پر پسینہ مبارکہ کا ظہور ہوتا، صحابہ فرماتے ہیں کوئی دنیا کا موتی ہیرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پسینہ مبارکہ سے زیادہ چمکدار نہ تھا، اور دنیا کے کوئی بھی بندہ ہو جائے، چاہے جتنا بھی صفائی پسند ہو جائے یا کوئی بھی ہو جائے، کہ اس کے پسینے سے بو آتی ہے، ایک قدرتی عمل ہے، نیچرل پروسیس۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی رسول حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مانگتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پسینہ مبارک عطا فرما دیں۔ اب یہ دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جو عشق کی باتیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو بتائی نہیں گئی، کہیں نہیں گئی۔ وہ کہا گیا نا کہ کس نے سکھائے ابراہیم کو عشق کے اسباق، وہ جو عشق اللہ سے کیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو عشق صحابہ کرام نے کیا، وہ عشق اپنی راہ اور اپنا مقام خود بنا لیتا ہے، اور حقیقت حال اور حقیقت زندگی بھی عشق رسول اللہ میں مضمر ہے۔ بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے، عشق کے، ہر چیز کا عمل ضائع ہے، کوئی فائدہ مند نہیں ہے، سود مند نہیں ہے، جب تک کہ حضور کے عشق کی گھٹی نہ لگی ہو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جب رودات سنی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ مبارکہ مانگ رہے، سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کن بدعات میں پڑ گئے ہو، کن معاملات میں پڑ گئے ہو، میں آئی ایم جسٹ اے میسنجر، میں تو کوئی ایک پیغام رساں رسول نبی ہوں جو آج بتایا جاتا ہے۔ یہی پہ تعارف کراتے ہیں آج قوم کو اور امت مسلمہ کو، آنے والی نسل کو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف نبی تھے، ان کا کام قرآن لانا تھا۔ نہیں دوستو، ایسا نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے، ہمارا دین یہ نہیں کہتا، بلکہ ہمارے دین کی اساس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد شریعت ہے، طریقت ہے، امامت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی حقیقت ایمان ہے۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ شیشی لے آؤ، ایک لکڑی مبارکہ لی، اپنے پیشانی مبارکہ پہ ڈالی اور اس کو شیشی مبارکہ میں ڈال دی۔ اب وہ جب وہ بچی کو لگایا گیا، وہ پسینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرب کی جتنی مالدار خواتین آئی ہوئی تھی، شرفاء اور عرب کے سرداروں کی جو مہنگے دنیا سے منگائے ہوئے عطر لگا کر آئی تھی، جب پسینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی کو لگا تو پھر اس گھر میں اتنی خوشبو پھیلی اور ساروں کی خوشبوئیں ماند پڑ گئی۔ وہ پوچھنے پہ مجبور ہو گئی، اے بچی تو یہ کہاں سے خوشبو لے کر آئی ہے جو سب خوشبوؤں پہ اعلیٰ و عرفہ ہو گئی؟ اس نے کہا یہ اور کوئی خوشبو نہیں، یہ سب سے اعلیٰ خوشبو کیا ہے؟ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ہے کہ عطروں سے بڑھ کر ہے تیرا
پسینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ. تو دوستان عزیز وقار یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کی شان ہے. سرکار علیہ السلام کی یہ جو آقا کی بھویں مبارک ہیں یہاں پر ایک خلا تھا, وقفہ موجود تھا. آقا علیہ السلام کی جو آنکھیں تھی, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام کی خوبصورت موٹی آنکھیں اور جس کے اندر بیداری کی وجہ سے, شب بیداری کی وجہ سے سرخ مائل سرکار علیہ السلام کی وہ ایک آنکھوں کے اندر وہ ظاہر ہوتی تھی سرخی, وہ ڈوریاں موجود ہوتی تھی کیونکہ مجاہدات عبادات ریاضات کا انتہا تھی. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین طیبین طاہرین میں ورم پڑ جایا کرتے تھے عبادت کرتے ہوئے, قیام کرتے ہوئے, رکوع کرتے ہوئے, سجود کرتے ہوئے. ساری رات قیام فرمایا. کائنات میں واحد ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, کہ اے کملی اوڑھنے والے, اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے, آپ ساری رات قیام نہ فرمایا کریں, کچھ رات کا حصہ آرام فرما لیا کریں, کچھ قیام فرما لیا کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں مبارکہ دراز تھیں اور سرکار علیہ السلام کی چشمین مبارکہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اسی لیے تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا نا کہ اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں, سچ آکھاں کہ رب دی میں شان آکھاں, جس شان تو شانہ سب بڑیاں, جس شان تو شانہ سب بڑیاں, مکھ چندر بدر شاشانی ہے, متھے چمکے لاٹھ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھی ہیں مد بھریاں. چلتے ہیں ہمارے مہمان سناخواں کی طرف. جناب حافظ محمد مطاہر قادری صاحب یہاں میرے پاس تشریف فرما ہیں. مطاہر بھائی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کیا پیش فرمائیں گے خلائے کی بہت پیارا کلام ہے حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پیش کرتا ہوں. فرماتے ہیں آپ کوئی حیاتی دا کوئی حیاتی دا ہونا چاہیے, کوئی حیاتی دا ہونا چاہیے, کوئی حیاتی دا میار ہونا چاہیے, یار اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے, اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے, اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے. حضرت صدیق اے دل دی تمنا سی, حضرت صدیق اے دل دی تمنا سی, کہ یار دے مزار نال مزار ہونا چاہیے, یار دے مزار نال مزار ہونا چاہیے, دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے, دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے. اور سانیا رے دسیا سانیا رے دسیا سب کچھ سنے نثار ہونا چاہیے, سب کچھ سنے نثار ہونا چاہیے, حبیب نال پیار ہونا چاہیے. اور جڑے تیرے رام محلہ سجدے
آقا جڑے لالیاں مسیدہ سجدے ان میرے بیڑا پار ہونا چاہیے میرے بیڑا پار ہونا چاہیے اور تیرے یاد کرو اپنے گناہ آقا جڑے ویلے یاد کرو جڑے ویلے یاد کرو جڑے ویلے یاد کرو اپنے گناہ ساڈا گناہ وچ شمار ہونا چاہیے ساڈا گناہ وچ شمار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے اور لگاتے نیاز کو ساجد آخری لگاتے نیاز کو ساجد آخری اس ویلے سونے دا دیدار ہونا چاہیے اس ویلے سونے دا دیدار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے کوئی غیرتی دا یار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں گلہائے عقیدت بحضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پیش فرما رہے تھے جناب حافظ محمد مطاہر قادری صاحب۔ علامہ صاحب وقت جو ہے وہ اینڈ ہو چکا ہے، جو موضوع ہے اس حوالے سے میں نے عرض کیا تھا فضائل درود پاک کے حوالے سے حدیث پاک سنائے برکت کے لیے، پھر اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں اور ممبر پر جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا آمین فرمایا، دوسری پہ قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری پہ قدم فرمایا تو آمین فرمایا۔ اب صحابہ کرام عرض گزار ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آقا آج تک آپ نے یہ عمل مبارک نہیں فرمایا، حضور اس میں کیا راز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین موجود ہیں، جبریل امین نے دعا کی ہر قدم کے اوپر اور میں نے ان کی دعا پر آمین کہی، اور وہ کیا دعا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی دفعہ جب میں نے آمین کہا تو جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص تباہ ہو جائے جس نے والدین دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بنا، وہ برباد ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے آمین کہا۔ دوسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص برباد ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور عبادت سے، ریاضت سے، روزوں سے، تراویح سے اور دیگر معاملات سے، وظائف سے، اوراد سے اللہ کو راضی نہ کر سکا، وہ بھی برباد ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے تب بھی آمین کہا۔ اور تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص بھی برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو، آپ کا اسم مبارک آئے اور آپ کی ذات پر درود و سلام نہ بھیجے، حضور وہ بھی تباہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا میں نے تب بھی آمین کہا۔ اور اسی طرح ایک اور مرتبہ جب سرکار تشریف لائے مسکرا رہے تھے، صحابہ نے پوچھا حضور کس بات کی سرکار آج آپ بہت خوش ہیں، کس بات کی خوشی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل میں آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، اللہ فرماتا ہے آپ کا امتی جب ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا میں اس کو 10 نیکیاں دوں گا، 10 درجات بلند کروں گا، 10 گناہ معاف فرما دوں گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
ذات پر درود و سلام پڑھنا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے قریب کرتا ہے، اور درود خضری صلی اللہ علی حبیب محمد علیہ وسلم یہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے اولیاء اللہ کا وظیفہ رہا ہے۔ ہمیں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اس درود خضری صلی اللہ علی حبیب محمد علیہ وسلم کو پڑھنا چاہیے، جو 5000 مرتبہ روزانہ پڑھتا ہے۔ یہ درود پاک حضور کی بارگاہ میں عشاقان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رجسٹر میں اس کا نام درج ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت اور کم وقت میں ایک حدیث مبارکہ جو اپنا موضوع پورا کرنے کے لیے اور باعث برکت کے لیے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ بہت شکریہ جناب علامہ شفیق اللہ بدری صاحب، آپ تشریف لائے۔ حافظ محمد مطہر صاحب آپ تشریف لائے، بہت شکریہ۔ قاری عبدالرؤف سعیدی صاحب، جناب محمد اویس حیدر قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود رہے، ان کا بھی بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کا بہت خوبصورت کلام، ان کے اشعار پر یہ پروگرام کا اختتام کروں گا۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ یہ پروگرام، اس کے اندر جتنے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیہ مبارک کے حوالے سے تذکرہ خیر کیا اور درود پاک کے حوالے سے ذکر خیر ہوا، کلام سنائے گئے اور تلاوت کلام مجید ہوئی، میں اس کا ایصال ثواب پیش کرتا ہوں ہمارے بہت ہی پیارے دوست، میرے بڑے بھائی جناب شیخ حسام سعید صاحب، ان کے والد محترم شیخ محمد سعید صاحب مرحوم و مغفور، ان کو ایصال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اپنے میزبان محمد فیض امام قمری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔